ایک آدمی نے مولانا صاحب سے کسی کی شکایت کی، فلاں 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 ایسا ایسا کرتے ہیں. حضرت میں ٹھیک ہے سناتے رہے. حضرت آخر میں کہا کہ بھائی میں ہی برا ہوں، میں اچھا ہوتا میرے ساتھی بھی اچھے ہوتے. نہیں، میں ہی برا ہوں، میں اچھا ہوتا تو میرے ساتھی بھی اچھے ہوتے. آخر میں اس نے اپنے جی کی بات کہہ دی. کہا کہ حضرت وہ ایسے سے ہوگا، کام کو نقصان پہنچ جائے گا فلاں سے، اسے آپ الگ کر دیے. تو اس نے فرمایا دیکھو کام میرا اور آپ کا نہیں ہے، کام تو ہے اللہ کا. اس لیے یہ خیال تو ذہن سے نکال دو کہ فلاں آدمی سے کام کو نقصان پہنچ رہا ہے، فلاں آدمی سے کام کو نقصان، یہ تو ذہن سے نکال دو. کیونکہ کسی کی ذات سے کام کو نقصان، کسی کی ذات سے اس کام کو نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ بالکل باطل خیال ہے اور شیطانی وسوسہ ہے کہ شیطانی وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ فلاں سے کام کو نقصان پہنچے گا، تو وہ اس کی ذات سے تو کام کو نقصان پہنچتا ہے نا، انہوں نے نقصان کے ڈر سے اسے الگ کر دیا کام سے. جی ہاں یہ ہے نقصان. سنو اس لیے ذہن سے نکال لو یہ شیطان کا وسوسہ ہے. کسی کی ذات سے کام کو نقصان پہنچے گا ایسا نہیں، کیونکہ کام کس کا ہے؟ کہ کام اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے. جی ہاں جو نقصان پہنچانا چاہے گا وہ اپنی ذات کا نقصان کرے گا. اس کہنے والے نے کہا کہ جی آپ فلاں کو ہٹا دیجیے. حضرت فرمایا کہ تم مجھے ایسا آدمی لا دو، تم مجھے ایسا آدمی لا دو، پھر سوچوں گا کیا کرنا ہے. تم مجھے ایسا آدمی لا دو. سن رہے نہیں دھیان سے بات. اس لیے میرے دوستو عزیزو اپنے ساتھیوں کی کسی غلطی پر ان کی قربانیوں کو دیکھا کرو. ان کی قربانیاں کیا ہیں، یہ نہ دیکھو ان کی کوتاہیاں کیا ہیں. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ غلطی کرنے والے کی قربانی کو دیکھتے تھے، غلطی کرنے والے کی قربانی کو دیکھتے تھے، غلطی کرنے والے کی قربانی کو دیکھتے تھے تاکہ یہ آدمی ضائع نہ ہو جائے. اور غلطی کرنے والے کی کوتاہیوں کو دیکھو گے تو اس کی قربانیوں کی ناقدری پیدا ہوگی، اور اگر اس کی قربانیوں کو دیکھو گے تو اس آدمی کی قدر پیدا ہوگی. جی ہاں بعض مرتبہ ایک آدمی سے غلطی ہوگی، ہم ساری اس کی پچھلی قربانیوں کو بلا کر یہ سوچیں گے اس نے کتنی بڑی بے وصولی کی ہے. اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کے سامنے کسی کی شکایت کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کی خوبی کیا ہے. اگر ایک آدمی کے اندر 100 برائیاں ہیں اور ایک بھلائی ہے تو اس ایک بھلائی کی وجہ سے اس آدمی کا اتنا ہی اکرام کیا جائے گا جتنا اس آدمی کا اکرام کیا جائے جس کے اندر 100 خوبیاں ہیں. ایک آدمی کے اندر 100 برائیاں ہیں اور ایک خوبی ہے، تو اس ایک خوبی کی وجہ سے اس آدمی کا اتنا اکرام کیا جائے گا جتنا اس کا اکرام کیا جائے جس کے اندر 100 خوبیاں ہیں. کیونکہ دیکھو بھائی اکرام اس لیے ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ آپ کا امتی ہے. اللہ اکبر. جب ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے تو ایک مسلمان کا احترام بیت اللہ سے زیادہ کرنے کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں بھائی کتنے پیسے لوگ جمع کرتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح بیت اللہ کی زیارت ہو جائے. اللہ کتنی تمنائیں، قرآن اندازی ہو رہی، نام آ جاوے، دعائیں مانگ رہے، دعائیں کروا رہے، زیور بیچ رہے، قرض لے رہے، کسی طرح بیت اللہ کی زیارت. حالانکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. ایک مسلمان کی عزت کا کیا مقام ہوگا جب ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے؟ سوچو تو صحیح. اس لیے جب کسی کی کوئی غلطی سامنے آیا کرے تو سب سے پہلے اس کی قربانی کو دیکھا کرو. چنانچہ ایک جنازہ لایا گیا، لا کے رکھا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی کہ جنازہ آیا ہے، آپ تشریف لائیے نماز کے لیے. جب آپ آنے لگے تو عمر نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہ جی فلاں کا ہے. فرمایا نہیں، وہ آدمی بہت برا آدمی تھا، وہ آدمی بہت برا آدمی تھا.
اور اپنی برائی میں بہت مشہور تھا، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پر تشریف نہ لائے۔ سنو، حضرت عمر نے آپ کو روکا، سامنے سے آئے حضرت عمر، کہا کہ آپ نے اس کی نماز نہ پڑھائیں، آدمی اچھا نہیں ہے، بہت بدنام ہے اور بہت برا آدمی ہے، اس کی نماز کوئی اور پڑھا کر اس کو دفن کر دے گا، آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے، آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے، کوئی اور پڑھا کے دفن کر دے گا، اس اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کی نماز پڑھائیں۔ سارے صحابہ جمع تھے، جنازہ رکھا ہوا آدمی کا، آپ نے اعلان کیا صحابہ میں کہ تم سب بتلاؤ، تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ ہے جس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس کی خوبی تلاش کرو۔ حالانکہ حضرت عمر جیسا آدمی کہہ رہا کہ آدمی اچھا نہیں ہے، اور برائی میں اتنا مشہور ہے کہ آپ کسی کی نماز پڑھانا مناسب نہیں ہے۔ آپ کیا فرما رہے؟ سارے صحابہ میں اعلان کیا، کہا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی خیر کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی نے کہیں بھی دیکھا ہو؟ ایک صحابی نے کہا ہاں، اس مرنے والے نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ دیکھو، ایک انتظامی لائن کی ایک چیز، رات کا پہرا دینا، ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں اس مرنے والے نے ایک مرتبہ صرف ایک رات پہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ لو جی لو، اللہ تعالیٰ تو اس کو جنت میں داخل کر رہے ہیں، صرف ایک رات اس کی آنکھ پہرا دینے میں جاگی ہے، یہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی، یہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ فرمایا کہ عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا۔ جی ہاں، اسی طرح فرمایا کوئی حق نہیں تمہیں، تم کسی کے عمل کے بارے میں ہرگز سوال مت کرنا۔ یہ ہے یہاں تو ہر سارا دن وہ ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ویسا، وہ ایسا، جی ہاں، اسی میں سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر سے کہ عمر تمہیں کوئی حق نہیں کسی مسلمان کے بارے میں اس کے اعمال کے بارے میں پوچھنے کا۔ ہاں، تم یہ پوچھ سکتے ہو کہ جنازہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے، بس اس سے زیادہ سوال نہیں کر سکتے۔ یہ فرمایا روایت میں ہے کہ یا عمر سل عن الفطرہ، کہ عمر سوال کر سکتے ہو اس کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے کے بارے میں، تو پوچھ سکتے ہو کہ جنازہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے، کیونکہ مسلمان کی نماز کا جنازہ پڑھنا ہے، غیر مسلم کا نہیں پڑھنا ہے بس، لیکن کسی کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھا مزاج کہ اگر کوئی آدمی برائی میں مشہور ہو گیا تو اس کی خوبی تلاش کریں، اس کی خوبی تلاش کرو۔ جی ہاں، ہم سمجھتے تھے کہ خوبیوں کا لین دین رکھو، اس سے تمہارا ماحول ستھرا رہے گا۔ کیا رکھو؟ خوبیوں کا لین دین، اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے۔ جی ہاں، سمجھتے تھے کہ دعوت ایسا چمن ہے، دعوت ایک ایسا چمن ہے، اللہ اکبر، سمجھتے تھے دعوت ایک ایسا چمن ہے کہ اس میں دونوں داخل ہوں گے، اس میں سور بھی داخل ہوگا اور اس میں شہد کی مکھی بھی داخل ہوگی۔ شہد کی مکھی کو تلاش ہے پھولوں کی، صاف ستھرا چمن۔ جی ہاں، شہد کی مکھی کو کہیں کی تلاش ہے؟ پھولوں کی تلاش ہے۔ کس پھول سے اور کس پھل سے رس چوسنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شہد کی مکھی وہ جو ہے، شہد کی مکھی وہ عام انسانوں کے لیے شفا کا سامان تیار کرنے والی ہے۔ کیا تیار کرے گی؟ شفا کا سامان۔ اس لیے مکھی کہ مکھی تو متلاشی ہے کہیں گی پھلوں کی، پھولوں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو وحی کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں مکھی کو کہ کہاں کہاں سے رس چوسنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اس چمن میں کسی درخت کے نیچے گندگی پڑی ہوئی ہے تو مکھی کو نہیں ملے گی، مکھی کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا ارادہ پھولوں کا ہے، گندگی کا نہیں۔
موجود ہے گندگی، لیکن اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اس کی تلاش میں نہیں ہے۔ اور اگر یہ سور داخل ہوگا کہ اس کو کسی پھول سے کسی پھل سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تلاش میں ہوگا کہ کہیں گندگی مل جائے۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عیب تلاش کرے گا، کسی کمی معلوم ہو، کسی کمی سامنے آوے تو مطلب کہ یہ ایسا چمن ہے، دعوت کے چمن یہ ایسا چمن ہے کہ اس میں گندگی کا متلاشی اور اس میں پھولوں کا متلاشی دونوں داخل ہوں گے، اسے تلاش میں ہے کہ کہیں گندگی مل جائے۔ جی ہاں، اگر کہیں کسی کونے میں کسی درخت کے پیچھے کہیں گندگی ہوگی تو اس کو مل جائے گی، کیونکہ وہ اس کا متلاشی ہے، تلاش میں ہے اس کی۔ جی ہاں، اور شہد کی مکھی کو پوچھو کہ تجھے کہیں کوئی گندگی نظر آئی وہاں؟ کہ نہیں، بالکل نہیں، ہمیں تو کوئی گندگی وہاں نظر ہی نہیں آئی۔ جی ہاں، ہم تو گئے چمن میں، ہمیں تو طرح طرح کے پھول اور پھل، میں تو اپنا کام کر کے آ گئی۔ جی ہاں، تو یاد رکھو یہ ایسا کام ہے کہ اس کام میں، اس ماحول میں آنے والے کے ارادے پر موقوف ہے ماحول۔ جی ہاں، کس پر موقوف ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ سنو دھیان سے، کہ اگر ارادہ ہے اپنی اصلاح کا اور نفع کی چیز لینے کا، پھر تو یہ دیکھے گا کون کون سے پھول پھل یہاں ہیں۔ جی ہاں، اور اگر ارادہ ہے دوسروں کی اصلاح کا، سنو، وہی تلاش کرے گا کہ کس میں کیا کمی ہے کہ اس کو ٹھیک کر دوں۔ ہاں، تو کتنے میں اچھا چمن ہو، کھاد تو ہوتی ہے نا اس میں، کیوں بھائی؟ کھاد کے بغیر بنتا ہے چمن؟ کھاد ہوتی ہے نا؟ ہاں، کون سی؟ یہ دیسی کھاد کو زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ، سمجھ آ رہی بات؟ جی ہاں، دیسی کھاد میں بدبو زیادہ ہوتی ہے، دیکھو جانتے ہوں گے کھیت باغ والے۔ کیوں بھائی؟ کون سی کھاد؟ دیسی کھاد چاہیے۔ جی یہ نہیں بازاری کھاد نہیں، دیسی کھاد۔ ہاں، یہ کھاد تو ہوگی اندر، کیا ہوگی اندر؟ کھاد ہوگی۔ ایسا کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان کے اندر عیب نہ ہو، ممکن نہیں ہے، اس کے اندر عیب نہ ہو۔ بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر کوئی قوم کوئی گناہ نہ کرے، بالکل کوئی گناہ نہ کرے، پھر گناہ نہ کرنے کی وجہ سے استغفار نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے، پھر استغفار کریں گے، پھر اللہ ان گناہوں کو معاف کریں گے۔ جی ہاں، تو سوال اس کا ہے کہ کیا بن کے داخل ہو اندر کیا بن کے داخل ہو؟ اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں، قرآن میں ہے 3 قسم کے لوگ ہیں، منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ دیکھو، ظالم، مقتصد اور سابق۔ سنو، ظالم، مقتصد اور سابق، یہ قرآن میں 3 قسم کے لوگ بیان کیے گئے ہیں، ظالم اور مقتصد اور سابق۔ سنو کون؟ 3 قسم کے لوگ ہیں، فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ قرآن نے یہ 3 قسم کے لوگ بیان کیے۔ ایک قسم ہے ظالم لنفسہ، یہ قسم تو ناقد ہے، جن کا کام صرف تنقید کرنا ہے، جی یہ محروم ہو جائیں گے۔ یہ کون کیا ہو جائیں گے؟ یہ محروم ہوں گے، کیونکہ انہیں کہیں کوئی خیر نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ شر کی تلاش میں ہے۔ کسی کے اندر سے کوئی شر نظر آوے، کسی کے اندر سے کوئی برائی نظر آوے، کسی کا کوئی عیب نظر آوے، یہ ظالم ہے پہلی قسم۔ یہ کون ہے؟ ناقد ہیں، یہ تنقید کرنے والے، ہاں یہ ناقد ہیں، جن کی نظر صرف مسلمانوں کے عیوب پر ہے اور انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے مقتصد۔ مقتصد وہ ہیں
جو اپنی ذاتی دین پر قناعت کیے ہوئے ہیں، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حلال کمانا کھانا، بیوی بچوں کو پالنا، بس ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، اپنی ذاتی زندگی دین پہ گزارنے والے۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو قسم ہے درمیانی، یہ قسم وہ ہے کہ یہ دیندار ہیں مگر یہ دین کے مددگار نہیں ہیں، یہ دین کے مددگار نہیں ہیں۔ کہیں مسلمان مرتد ہو رہا ہو، یہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، ہم تو اپنے دین پر قائم ہیں۔ یہ ہے درمیانی شکل۔ تیسری قسم ہے سابقون بالخیرات، سابقون بالخیرات، کہ یہ خیر کے کمانے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، خیر کے کمانے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، سابقون بالخیرات باذن اللہ۔ یہ ہیں طالب، یہ طالب ہیں، جی ہاں یہ طالب ہیں۔ ایک ظالم ہے جو ناقد ہے، ایک مقتصد ہے جو ذاتی طور پر اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا ذکر و تلاوت، اپنے اعمال، جی ہاں یہ قانع ہے کہ اپنے دین پر قناعت کر لی بس۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ سابق بالخیرات، کہ سابق بالخیرات جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ کون ہیں؟ صحابہ، جی ہاں۔ اور سابق بالخیرات کہ یہ چاہتے ہیں کہ خیر بے اعتبار امت کے آوے، خیر بے اعتبار امت کے خیر آوے، یہ ہیں سبقت کرنے والا خیر میں، یہ چاہتے ہیں کہ خیر بے اعتبار امت کے آوے، چاہتے ہیں کہ خیر بے اعتبار امت کے آئے، یہ ہے تیسری قسم، یہ ہیں سبقت کرنے والا خیر میں، یہ چاہتے ہیں کہ خیر بے اعتبار امت کے آوے، چاہتے ہیں کہ خیر بے اعتبار امت کے آئے۔